طه الف لام را. رب کہتا ہے یہ تو جب آؤ گے نا قیامت کے دن تو میں تمہیں کھول کھول کے بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا تختیاں ہیں. میں تمہیں پوری تختی پڑھواؤں گا. ابھی تو یہ راز والی ہیں، پر جو میں نے کھلے عام کہہ دیے ہیں وہ تو سن کے آؤ. جو بالکل میں نے واضح کہہ دیے ہیں وہ تو کم از کم سن کے آؤ. تو ان میں سے ایک ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کو سنیے. یہ آپ کا اور میرا خالق کہہ رہا ہے. برائے مہربانی اس کو رسم مت بنائیے. یہ رسم نہیں ہے جس کے نقطے نہیں مٹ سکتے، جس کو روکا نہیں جا سکتا، جو کلام اللہ کہلاتا ہے، جو آسمانوں سے نازل کیا گیا ہے، یہاں کا ہے ہی نہیں. میرے رب نے جب بھی اس کلام کے لیے گفتگو فرمائی، رب نے ہمیشہ کہا نازل کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. نازل کیا ہے میں نے اس کو شب قدر کے اندر نازل کیا ہے. تو رب یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دنیا کا ہے، وہ کہہ رہے میں نے نازل کیا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. تنزیل نازل کیا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. انزل ہم نے نازل کیا ہے اس کو. یہ آیا ہے بھئی، اترا ہے. 23 سال جس کو جبرائیل لے کے یہاں پہ تشریف لایا، اس کے لیے گھنٹہ بھی نہیں. یہاں فرشتوں کا سردار اس کو 23 سال. اگر آپ قرآن کے اترنے کے راستوں کو دے لیتے تو اتنی سیلیبریشن تھی، اتنا وہاں پہ پوری دنیا کا نظم تھا کہ جبرائیل عرش کی بلندیوں سے لوح محفوظ کی تختیاں نیچے لے کے اتر رہا ہے. رستے میں کمکمے، اور نیچے کتنے مشتاق بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. میرے رسول پہ قرآن کی آیتیں اتر رہی ہوتی تھی. مجھے خوشی ہے کہ وہ مسجد شب قدر کے اندر آ کے مجھے آج یہ قرآن پڑھنے کا. میں اگر شب قدر مسجد میں بھی یہ قرآن نہ پڑھوں جو آسمان سے نازل ہوا ہے تو کون سی مسجد میں جا کے پڑھوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا ہے. میں قربان جاؤں، میں اس دفعہ سفر کر رہا تھا تو میری ڈائری میں مسجد شب قدر لکھا ہوا تھا. میں قربان اور اس سال شب قدر کے ساتھ میرا ایک خصوصی تعلق تھا، اور آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ روحانی تعلق کیسے ہوتے ہیں. کہ وہ اس سال 27 تاریخ کو اللہ پاک نے مجھے رمضان میں 27 کو ایک بیٹی عطا فرمائی. تو وہ بڑی پاکیزہ رات میں آئی. تو مہینے کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرمایا کہ حضرت تو ایک جگہ اگر آپ 4 نومبر کا وقت دے دیں. تو میں کہا کہاں. تو انہوں نے کہا شب قدر. اچھا وہ میں چونکہ شب قدر کا ایک تحفہ، وہ ایک رحمت بیٹی وصول کر چکا تھا، تو میرا فوراً ایک کنیکشن جڑ گیا، وہاں میرا مالک. تو لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہے وہ شب قدر کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اور ابھی مہینہ پہلے اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی عطا فرمایا. ایک کا نام میں نے بسامہ رکھا ہے، ایک کا نام میں نے بسام رکھا ہے. تو لیکن وہ آپ حیران ہوں گے اتنے قرب کے وقت میں، کیونکہ میرے ازواج متفرقہ ہیں، یعنی ازواج زیادہ ہیں میرے، تو اس لیے ایک بیٹا اور بیٹی عطا فرمائی. تو میں سن رہا تھا اپنے حضرت کو تو شب قدر میں. تو آپ یقین مانیں اس ڈائری میں نا، یہ یعنی میرے 2 گھر ہے، تو ایک سے بیٹا اور ایک سے بیٹی ملے. تو 1-2 مہینے کے وقفے سے اللہ نے نعمت اور رحمت دونوں عطا فرمائے. تو لیکن جب میں وہ بار ڈائری کو کھول رہا تھا تو مجھے یقین مانے آپ کی مسجد کا نام بہت پسند آیا، حد درجہ پسند آیا. وہ نا اٹک رہا تھا. مساجد کے بہت سارے نام ہوتے اور یہ نام نا اٹک رہا تھا. تو یعنی کچھ مساجد کے ایسے نام ہوتے ہیں جو بندے کو. تو پھر میں نے جو ہے بار بار اس کو دیکھا. تو اب قدرتی طور پہ بات کرتے کرتے میرا موضوع جو ہے وہ قرآن کے اترنے کے ساتھ گیا ہے. تو لامحالن یہ میرے موضوع میں حصہ نہیں بن رہی تھی یہ لیلۃ القدر. اور یکدم مجھے یاد آیا یہ تو مسجد لیلۃ القدر مسجد جو 27 رمضان کو کھلی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے انہوں نے بتایا 27 رمضان کو کھلی ہے. تو آئیے قرآن اور اس مسجد کے توسط سے کم از کم یہ بات تو سن لیجئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا ہے.
میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، جو اتنی انہماک کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اس دنیا پہ آیا ہے، آپ نے اس کو کتنی توجہ دی ہے؟ کبھی کبھی، اور وہ بھی بیزاری سے۔ اگر رب آپ کو یہی کہہ دے کہ تم نے میرے کلام کے ساتھ کیا کیا، تمہیں اس کی بات، ایک چھوٹا سا محبوب تم اپنا لو تو اس کی باتوں کو اتنے غور سے، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا۔ اور ہم پیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تمہیں یاد رہتا ہے کبھی کسی کو دعا دے دے تو سالوں یاد رکھتا ہے کہ پیر صاحب نے مجھے یہ کہا تھا۔ تو بھی تو سادہ سے تیرے دور کا ایک فقیر ہوں، تیرے جیسا انسان ہوں، اور جو تجھے خالق نے کہا ہے وہ تیری زندگی میں کتنا ہے؟ تیرے خالق نے بھی تو تجھے کہا ہے، پکارتا بھی تجھے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے دل کی پکار سنیے، آپ کے لیے تحفہ بھی ہے اور فکر بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ میں نے نہیں صدا لگائی، جبرائیل کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے رب نے بلایا ہے۔ یہ عربی زبان ہے، میں تو پنجابی علاقے اور اردو زبان کا پلنے والا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہاں سے اتری ہے یہ صدا؟ اس کے سفر کو تو دیکھیے اور مجھے بتائیے ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو نہ سناؤں تو کہاں لے کے جاؤں؟ آپ کے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے ہے؟ یہ تو مجھے لوگ دکھا دیجئے، شاہ صاحب یہ میرے لیے نہیں ہے، آپ ادھر تشریف لے جائیے، چلے میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ لیکن اگر یہ ایمان کا ٹائٹل وصول کرنا ہے تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو کلام اور یہ جو گفتگو ہے یہ آپ سے کی گئی ہے تو اس کو وصول فرمانا پڑے گا۔ میں کانوں میں انگلیاں نہیں دے سکتے، آپ اس سے جو ہے وہ پیچھ نہیں کر سکتے، نام ہی آپ کا ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں میرے لیے نہیں ہے تو ایمان والی ٹیم سے نکلنا پڑے گا، وہ ایمان والی ٹیم ہے تو پھر سننا پڑے گا۔ یہ مجھے رخ بتا دیجیے، شاہ صاحب ادھر چلے جائے، نہیں بھائی، آپ ہی کے لیے یہ اترا ہے۔ سماعت فرمائیے، آپ پہ آ رہا ہوں میں، ادھر ادھر سے گھماتے ہوئے بات آپ پہ لے کے آ رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا فرشتوں سے؟ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یہ رب ہی کہہ رہا ہے فرشتوں سے، فَإِذَا، اور جب، سَوَّيْتُهُ، میں اس کو سنوار لوں، یعنی مٹی ہے نا، میں اس کو کوئی شکل دے لوں، اس کو سنوار لوں۔ اور آگے رب نے پتہ کیا فرمایا؟ ابھی تک مٹی کی بات ہو رہی، ایک چیز کی بات ہو رہی ہے، اب رب بہت خاص کوئی گفتگو فرما رہا ہے، اور اس طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ یہ جوڑے کا ایک حصہ بیان ہوا ہے، مٹی۔ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ، یہاں تک یہ اگلی آیت ہے فاذا سویتہ، لیکن یہ بات مٹی کے بارے میں ہے۔ ابھی تک اس جوڑے کا ایک طرز ہے، وہ گفتگو ہو رہا ہے کہ میں بشر کو مٹی سے بنانے جا رہا ہوں۔ آدم کا نام نہیں ہے، بشر کا نام ہے، جو کہ آدمیت کا تاج جو ہے وہ آدم کے نام سر پہ ہے، تو ان کو بشریت کا سردار کر کے اللہ نے بنایا۔ تو رب کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مٹی سے بنانے جا رہا ہوں، اور جب میں اس کو سنوار لوں، ابھی مٹی ہی سنور رہی ہے، لیکن اب رب آگے فرما رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، یہ ہے آپ کی اور میری ہستی کا دوسرا خوبصورت جوڑا، اور جب میں اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اب یہ مٹی نہیں رہی، یہ ملاپ ہو گیا ہے اس جسم کا اور روح کا، اور یہ جوڑا تکمیل پا گیا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اے فرشتوں، آج تک تم نے مجھے سجدہ کیا ہے، لو ہم نظم کو بدلے دیتے ہیں، جب یہ ہو جائے اور اس مٹی میں یہ روح پھونک دی جائے جو بھی اس کی صورت ہے، تو پھر کھڑے مت رہنا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آج ہم تمہیں نیا حکم دیے دیتے ہیں، آج سجدہ اور جھکنا اور تعظیم ہماری نہیں، آج ہمارے ہی سامنے ہمارے حکم کی تعمیل ہوگی اور آپ اس کے سامنے جھکیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر آپ نے اپنی، اور میں بتا دوں کہ انسان انہی دو چیزوں سے بنا ہے، اور یہ جو آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، فرق صرف اتنا ہے
جب تک وہ روح اس میں موجود رہتی ہے اس وقت تک آپ کو سلام ہے، آپ کا پیغام ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کو پکارا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ مہمان یہاں سے رخصت ہو گیا تو یاد رکھیے گا اس مٹی کی وہ حیثیت نہیں ہے اس کے بغیر جو اس کے ساتھ ہے۔ یہ اس کے ساتھ ملے تو زندگی ہے، اور وہ روح اس میں سے جدا ہو تو یہ بت ہے، اور یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اس مٹی کی جو رونق ہے وہ اس نہ نظر آنے والی روح کی دوسرے اس عنصر کی ہے جو اللہ پاک نے ہماری حیاتی میں رکھا ہوا۔ یہ ہمارے بہت ہی قیمتی بزرگ راؤ فریاد صاحب رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ چونکہ تازہ واقعہ ہے لہذا میں بتانا چاہتا ہوں۔ بتائیے آپ نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، بیشتر لوگ بیٹھے ہوں گے، کیا ان کا جسد مبارک وہاں پہ تھا کہ نہیں؟ اور نورانی چہرے والے حضرت وہاں موجود تھے، بچوں نے دیکھا، نہلانے والوں نے نہلایا، چارپائی کے اوپر اٹھایا اور زیارت کروائی جو لوگ جنازے میں آئے ہوئے تھے، لیکن پورا جسم نظر آ رہا ہے، بالکل تازی تازی بات ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ یکدم کیا ہوا؟ اور جو بچے ہیں جو اس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور جو اس کے ماں جائے ہیں، ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے بھائی ہیں، اتنی خوبصورت اور پیارے اور محبت والے جسم کو کہاں خاک کے حوالے کر دیا؟ کیوں؟ جسم تو پورا موجود ہے۔ اگر یہی آنکھیں اور یہی چہرہ اور یہی پیار، ہاتھ پیار کیے جاتے تھے اور یہی قد اور یہی شکل پیار کی جاتی تھی تو پیار والوں کے ساتھ یوں کرتے ہیں؟ ان کو یوں ویرانے میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں؟ ان کو اپنے ہاتھوں سے جا کے یوں تہے مٹی دبا دیتے ہیں؟ یہ کون سا پیار ہے؟ تو آپ کو اور مجھے پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ پیار ان جسموں سے نہیں ہے۔ اس کی خوبصورتی پہ مت جائیے۔ یہ لوگ جسموں کو پیار نہیں کرتے، اپنے پیارے ترین لوگوں کو پوچھ لیجئے گا، کسی دن بٹھا کے اگر اس میں سے روح رخصت ہو گئی تو آپ کے اسی جسم کے اوپر اپنے ہاتھوں سے کھڑے ہو کے مٹی ڈالے گا۔ تو پھر سمجھ جائیے نا کہ یہ پیار اس جسم کا نہیں ہے، اور پھر سمجھ جائیے نا کہ یہ محبت جسم سے نہیں ہے، یہ اس کے اندر بیٹھی روح کے ساتھ ہے۔ ہاں اگر پیار جسم سے ہے تو جا کے دیکھیے قبرستانوں کی ویرانی کو، جسم تو ہے نا وہاں پہ، لگائے نا لوگ وہاں جا کے ڈیرے، کیوں اکیلا اور تنہا چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور خود انسانوں کی بستی میں بستے ہیں؟ یہ خود ان میں بستے ہیں جن میں روحیں موجود ہیں، اور جن میں روحیں چلی جاتی ہیں ان کو وہاں جا کے علیحدہ سلا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رونق کا اصل دنیا میں جہان وہ جسم نہیں ہے، روح ہے، اور وہی سجن توجہ نہ کرے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن نے جو ہمیں جوڑے بتائے ہیں ان میں سے ایک کو تو اتنا خدمت ہے، اس کو صاف کیے جاؤ، اس کو کپڑے پہنائے جاؤ، اس کو سردی نہ لگنے دو، گرمی نہ لگنے دو، پنکھے کے نیچے بٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور وہ جو اندر اصل سجن ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ کرے، اس کی کوئی فکر ہی نہ کرے، جبکہ بنے ہم دو چیزوں سے ہوں۔ آئیے میں آپ کو زندگی اور موت کا تعارف کروا دوں۔ بہت سلجھے ہوئے اور علمی لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ کے سوال ہیں، لوگ پوچھتے ہیں زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اس سے خوبصورت جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ زندگی اور موت صرف اتنی ہے کہ ہمارے اس جوڑے میں، روح اور جسم کے جوڑے کے ملاپ کا نام زندگی ہے اور جدائی کا نام موت ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ زندگی اور موت کیا ہے تو روح اور جسم کے ملاپ کا نام حیاتی ہے، رونق، اور اس کی جدائی کا نام موت ہے، بے رونقی۔ موت بے رونقی سے تعبیر ہے اور جو حیاتی ہے وہ رونق سے تعبیر ہے۔ تو اس لیے اس جوڑے کے اوپر غور فرمائیے۔ یہ جو اب میں نے جتنی گفتگو کی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت کوئی جسمانی خدمت نہیں ہوئی، سارے احباب بڑی خاموشی سے تشریف فرما ہے۔ یہ جسم نہیں بول رہا، یہ روح بول رہی ہے۔ مجھے پتا ہے جس دن میری روح اڑی اس کو سننے والے بس اس کو دفنا کے آ جائیں گے۔ مجھے پتا ہے یہ میرے جسم کو نہیں سنتے، یہ میری روح کو سنتے ہیں۔ اس لیے جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں اس جسم سے بات کرنے نہیں آیا، اس جسم میں چھپی ہوئی روحوں سے بات کرنے آیا۔ یہ روحیں سفر کر رہی ہیں، یہ روحیں پرانی ہیں، جسم نیا ہے۔ حضرات روحیں پرانی ہیں، جسم نیا ہے۔ یہ الستو بربکم کا جو وعدہ ہے یہ روحوں سے پہلے لیا گیا ہے، جسموں میں بعد میں منتقل ہوئی ہے۔ تو جسم نیا، روح پرانی۔ ایک بزرگ نے کیا کہا، ان کو ایک رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو صبح
فرط محبت میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، آج سے 100 سال پہلے کا یہ کلام ہے. رات کو نبی کی زیارت ہوئی، پنجابی کا کلام ہے، اور صبح انہوں نے کیا لکھا فرط محبت میں، تو وہ سنیے. لیکن اس کے اندر میرے اس گفتگو کو ثابت کرنے کے لیے یہ میں اس بندے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں جس کو رات کو رسول کی زیارت ہوئی ہے، ساتھ میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور ساتھ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہستیاں، یہ 4 ہستیاں ان کے خواب میں تشریف لائیں. صبح انہوں نے یہ کلام لکھا، اور لیکن اس میں یہ جو تصور میں نے آپ کو پیش کیا ہے کہ روح قدیم ہے اور جسم جدید ہے، آئیے بزرگ کلام میں کتنی خوبصورت باتیں لکھ جاتے ہیں. 1917 کا لکھا ہوا یہ کلام ہے، آپ 2017 میں اس وقت بیٹھے ہیں. آپ فرمانے لگے روز ازل تو متھے لکھیا عشق عربی یار دا. مجھے اس شعر نے بہت اپیل کیا کہ دیکھا انہوں نے رات کو ہے، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں، روز ازل تو متھے لکھیا عشق عربی یار دا. اکھی ساڈیاں اج نہ لگیاں مڈھوں لا دیاں. اکھی ساڈیاں اج نہ لگیاں مڈھوں لا دیاں. روز ازل دے متھے لکھیا عشق عربی یار دا. اکھی ساڈیاں اج نہ لگیاں مڈھوں لا دیاں. اور یہ زیارت پتہ کب ہوئی ہے؟ رسول کی زیارت. یہ جاگتے جسم شاید غفلت میں ہوں، جن کو رسول کی زیارت کا شوق ہے ان کو چاہیے کہ تھوڑا انتظار فرمائیں، اس جسم کو سلائیں تاکہ روح اپنے رسول کی زیارت کر سکے. یہ تو رسول کی زیارت میں رکاوٹ ہے، ادھر توجہ کر کے تو روح اپنے رسول سے مل نہیں سکتی. اور جس دن یہ جسم اس روح سے ہٹ گیا اور آپ ایمان والے ہوئے تو اس دن اس جسم سے روح کے ہٹتے ساتھ ہی قبر میں پہنچتے ہی مرنے کے 12 گھنٹے کے اندر رسول سے ملاقات ہے. یہ ہٹے گا تو رسول سے ملاقات ہے. اگر اس کے ہوتے ہوئے رسول سے ملاقات کرنی ہے تو پھر آپ کو توجہ کے ساتھ سونا پڑے گا کہ جب یہ سوئے مدہوش اس وقت وہ روح اپنے رسول کے ساتھ متوجہ ہو جائے. آج کے دور میں یہ کیسے ممکن ہو؟ ان بزرگوں نے پتہ کیا لکھا آخر میں؟ آئیے سنیے اس آخری کلام کا آخری مصرع ہے، اور اس میں دیکھیے کہ جسم اور روح کا کیا تعلق ہے خوبصورت. کہ اگر رسول کی زیارت کرنی ہے تو اس جسم کو سویا تے مویا جی میں یاد ہے نا برابر ہے جی. تو یہ جب مرے گا، تو قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے نیند کو مرنے سے تشبیہ دی ہے. تو جب یہ جسم مرے گا تو تب روح کو وہ سیر نصیب ہوگی جو وہ کرتی ہوں. بزرگوں نے آخری مصرع یہ لکھا، آئیے میں آپ کی نظر کرتا ہوں 100 سال پرانا کلام. پہلے کہا کہ روز ازل تو متھے لکھیا عشق عربی یار دا. اکھی ساڈیاں اج نہ لگیاں مڈھوں لا دیاں. اور آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں، مجھے دل کی پسند سے یہ بتائیے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اندر سے پوچھئے کہ آپ جس دن پیدا ہوئے ہیں، جو بھی آپ کی عمر ہے، آپ ماں کی گود میں آئے ہیں، پہلا دن ہے. جس ماں نے پیدا کیا اس کی بھی پہچان نہیں ہے، لیکن فوراً ہی انتظام ہوا ہے اور ایک بندہ آ کے آپ کے کان میں یہ پھونک مارتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. مجھے دل سے پوچھ کے بتائیے، اس کو تو ماں کی بھی پہچان نہیں ہے، اس کو کیا پٹی پڑھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ روح ابھی تازہ دنیا میں آئی ہے. تو آپ تو ایسی مقبول روحیں ہیں کہ جن کے بھیجنے سے پہلے غلامی رسول کا پٹا آپ کے گلوں میں ڈال دیا. بتائیے مجھے یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بچے اس کو کچھ خبر نہیں ہے، آپ کیوں اس کے کان میں پھونک مار رہے ہیں؟ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ کیا دلیل ہے اس کے پیچھے؟ اس کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے. لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جو مومنوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اس کو آتے ساتھ ہی بتا دو کہ تم آزاد نہیں، تم نبی کے غلام پیدا کیے گئے ہو. تمہیں مالک کی خبر ہو کہ تمہارا مالک کون ہے. تو اس رسول کے ساتھ یہ جو روح کی آمد ہے اس کو ہمیشہ متوجہ رکھنا چاہیے اپنے رسول کی طرف. اور ہمارا جو رسول کے ہاتھ میں پڑا ہوا کلمہ ہے اس میں جسم حائل نہیں ہے، یہ جسم
اور روح کے جو معاملات ہیں اس میں جسم پابند ہے، روح غالب ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ بالکل الٹی گنگا بہا دی ہے. ہم جسم کی اس میں لگے ہوئے ہیں، روح کبھی کبھی قابو آتی ہے، جیسے آج میرے قابو میں آئی بیٹھی ہے. اچھا، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، اتنا نازک موضوع ہے کہ جسموں کے شوقین لوگ جو ہیں، جو ہر چیز کی کشش اور روشنی اور رنگ کو پسند کرتے ہیں، میں ایک نظر نہ آنے والی چیز کی اتنی چکا چوند روشنیوں میں کیسے توجہ کرواؤں جو نظر ہی نہیں آتی. لیکن رونق وہی ہے جب وہ روح ماں کے پیٹ میں بچے میں منتقل ہوتی ہے، ماں کو خبر ہو جاتی ہے کہ اندر زندگی آ گئی ہے. دیکھی کسی نے نہیں، ماں نے بھی یہاں سے گزرتی ہوئی نہیں دیکھی، لیکن رب اس کو منتقل کرتا ہے تو اس کی رونق. اور جس دن یہ روح اس جسم سے جاتی ہے، پچھلوں کو لگ پتہ جاتا ہے کہ سجن رخصت ہو گیا ہے. ہاں، جب یہ جسم ویران ہوتا ہے تو لوگوں کو لگ پتہ جاتا ہے کہ آج سجن رخصت ہو گیا. اوہو، یہ کیا ہو گیا. لیکن جاتے ہوئے کبھی کسی نے دیکھی؟ یہی نظر نہ آنے والا اس انسانی جسم کا دوسرا جو جوڑا ہے، جسم اور روح. میں آج کی اس نشست میں آپ کو تحفتاً یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں جسموں کی بہت اچھی جانکاری رکھتے ہیں، تھوڑا سا روحانی سفر کو بھی طے فرمائیے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا جسموں سے غافل ہونا پڑے گا. ان جسموں سے توجہ ہٹے گی تو تب روح اپنا سفر کرے گی. اور آج کل تو سوتے ہوئے بھی کل کیا کھاؤں گا، کل کیا شیڈول ہے، کون ملنے آ رہا ہے، سفر کہاں کرنا ہے، اس بیچاری روح کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے راتیں تاریک ہیں، روح کو کوئی روشنی نظر آتی نہیں ہے. وہ سوتے ہوئے بھی اسی کی طرف متوجہ رہتی ہے. ان بزرگوں نے آخری شعر جو لکھا ہے یہ آپ کو پیش کر کے میں اجازت مانگنے والا ہوں. ٹھیک ہے جی؟ آخری شعر دیکھیے، آپ سنیے اس کو. جسم سویا پڑا ہے، 1917 کی بات ہے، بغداد کی بستی ہے جس بزرگ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. یہ بغداد شریف ہے، یہ راوی کے کنارے، بالکل ہیڈ سید نائی کے پاس. آج بھی جب میں اس راستے سے اس مکان سے گزرتا ہوں تو میں عقیدت سے گزرتا ہوں کہ میرے نبی نے یہاں تشریف آوری کی، کیونکہ وہ روایات میں موجود ہے کہ وہ یہاں سوئے پڑے تھے جب نبی علیہ السلام نے زیارت فرمائے. اور کبھی کبھی میں جب ذوق میں ہوتا ہوں تو میں اس کی فضاؤں کو بھی اوپر سے دیکھتا ہوں کہ سواری ادھر سے آئی ہوگی، رخ مدینہ یہ ہے، ادھر بھی عقیدت قائم ہو جاتی ہے، یعنی اپنے ذوق کو بلند کرنے کے لیے. اور کبھی کبھی لوگ وہاں مجھے کھڑے دیکھتے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آج سے پتہ چلا ہے کہ اس طرف رسول نے رخ کیا تھا 100 سال پہلے. تو وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کی وے دکھلوتے ہو. تو میں ان سے کہتا ہوں بس یار محبت کی بات ہے، پہلے دیکھ لوں، عقیدت کر لوں، پھر تمہیں بتاتا ہوں. ان کا بھی ذوق بلند ہو جاتا ہے. تو کیا کہنے لگے وہ بزرگ؟ رات کالی کملی والے جھات پائی نور دی. صبح یہ نظم لکھی ہے، رات کالی کملی والے جھات پائی نور دی. اور آگے بزرگ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ جاگیاں ہن قسمتاں، جاگیاں ہن قسمتاں، ستیاں مبارک شادیاں. لوگ قسمت کا جاگنا اور سوئے ہونا کہ مجھے میرے رسول سے زیارت کا شرف کب ملا ہے. جاگیاں ہن قسمتاں، ستیاں مبارک شادیاں. دن خزاں دے دور ہوئے، آ گئی موسم بہار. دن خزاں دے دور ہوئے، آ گئی موسم بہار. باغ امیداں دا کھڑیا، پھل چنے بغدادیاں. باغ امیداں دا کھڑیا، پھل چنے بغدادیاں. شاہ عربی وہڑے آیا، گھر اساڑے شادیاں. لگڑے وہڑے آ وسایس، ہو گیاں آبادیاں. یہ میں نے شعر اس لیے سنایا ہے اور آپ کی توجہ
یہاں سے ہٹا کے میں اس جوڑے میں روح کی طرف کروانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ روح جو ہے، یہ روحانی سفر جو ہے، اس میں مزید خوبصورتی آ جائے۔ یہ روح بوڑھی نہیں ہوتی، جسم بوڑھا ہو جائے گا۔ جسم کا سفر دنیا میں طے ہو چکا، اگلا سفر نیچے کرے گا، پر روح کا سفر جاری ہے۔ یہ پہلے بھی قدیم ہے، پرانی ہے، آج یہاں موجود ہے، ابھی اس نے آگے بہت سفر کرنا ہے، اور یہ سفر آگے کا نہیں ہے، یہ سفر پیچھے کا ہے۔ ہم پیچھے بہت پہلے، روحیں پہلے بنی ہیں۔ ہم نے اللہ کے عرش کے قرب میں اللہ کی ربوبیت کا بھی اقرار کیا ہے، سونے پاک محمد مصطفیٰ کی نبوت کا بھی انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، ماضی کی طرف سفر کیجئے، آئیے واپس لوٹتے ہیں، آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوگا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ کچے روڈ پکے ہو جائیں گے، پکے تھوڑے سے وسیع ہو جائیں گے، کچے مکان پکے ہو جائیں گے، پکے پلستر ہو جائیں گے، پلستر رنگ ہو جائیں گے، رنگ کے اوپر ماربل لگ جائے گا، کھانا پھر بھی وہی گندم اور چاول اور وہی زمین کی پیداوار کھانی پڑے گی، پانی یہی رہے گا، اس سے زیادہ تم پی نہیں سکتے، ہلکی پھلکی بیچ میں چینی اور نمک اور لیمو چھڑک کے تم کوئی آسمانوں پہ نہیں چڑھ جاؤ گے۔ اس دنیا میں محدود ہے، دنیا کچھ اور ہے ہی نہیں۔ یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ یہاں بہت ہوا تو آج موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہو، کل کو جہاز پہ بیٹھ جاؤ گے، بہت بھی ہوا تو یہ گاڑی اڑنی شروع ہو جائے گی، یہ بہت بھی ہوا، رابطے تو پہلے ہی تمہارے ایسے ہیں کہ بغیر تاروں کے تم نے رابطے قائم کر لیے ہیں، اور تو جو راستے ہیں وہ تو تمہارے لیے معنی نہیں رکھتے، اتنے بڑے بڑے سمندر جو ہیں وہ گھنٹوں میں تم عبور کر جاتے ہو۔ اپنی زندگی میں اس سے زیادہ اس دنیا میں تبدیلی نہیں دیکھو گے، لیکن جو روح سفر کر رہی ہے اس کے بڑے عظیم مقاصد اور مناظر ابھی آنے والے ہیں۔ اس سفر کی طرف توجہ کیجیے، ان مکانوں کی طرف آپ کی بہت توجہ ہے۔ یہ جو سبحان اللہ کہہ کے آپ جنت میں درخت لگائیں، میں ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ اس مجلس میں بیٹھے ہر بندے کے کم از کم 10,000 درخت جنت میں لگے ہوئے، یہ آپ کی پراپرٹی ہے۔ سادے سے سادے مسلمان کے بھی 10,000 درخت لگے ہوئے، یہ میں ڈر کے کہہ رہا ہوں۔ اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنے تسبیح والے ہیں جنہوں نے لاکھوں درخت لگا لیے۔ اگر نبی سچا ہے تو یہ 5 مرلے کا یہی کا مکان قابو ہو کے بیٹھے ہو، یہ جو لاکھ درخت لگایا اس میں پھرنا کب ہے جا کے؟ اور اگر درخت لگایا ہے تو اسے ڈرتے کیوں اپنے باغوں میں جانے کے لیے؟ باغ ادھر لگے ہیں، محل ادھر ہے، اور توجہ آپ کی ادھر ہے، سمجھ نہیں آتی؟ یہاں توجہ رہی بھی تو یہ چھن جائے گا۔ جب مکانوں میں بنا کے خود کو بیٹھے ہو، لوگ اٹھا کے تمہیں جا کے قبرستان میں حوالے کرائیں گے، یہ چاہو بھی تو ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور وہ جو ایسا رب نے آپ کے ساتھ سودا کیا ہے کہ جب داخل ہوگے تو چھینے گا کوئی نہیں، تو ادھر توجہ بھی رکھا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وقت سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، پہنچ ہی نہیں سکتے، اپنے ٹائم پہ جائیں گے۔ تو جب یہاں ٹائم سے زیادہ رہنے ہی کسی نے نہیں دینا اور ٹائم سے پہلے آپ جا نہیں سکتے، تو اطمینان سے وقت گزاریے، توجہ ادھر رکھیے جہاں پہ مکان بنانے ہیں۔ جب ٹائم سے پہلے آپ جا نہیں سکتے اور ٹائم سے زیادہ آپ بڑھ نہیں سکتے تو چھوڑیے، یہ زندگی اپنے نظم خود ہی بناتی رہے گی۔ آپ اس زندگی میں اپنے اس مکان کو بنانے کی فکر کیجیے، اور یہ قرآن ہے جو جوڑے آپ کو۔ آپ یہاں ساری پسند اور محبتیں چلا کے بیٹھے ہیں، یہ استعمال کیجیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ آپ کی سہولت کے لیے اللہ نے بنائے، یہاں دل مت لگائیے، دکھ دے گا، یہاں دل مت لگائیے گا، یہ دکھ دے گا۔ جو لوگ یہاں محبتیں پال رہے ہیں، میں ممبر سے ان کو وارننگ دے رہا ہوں، یہ محبتیں آپ کو دکھی کریں گے۔ یہاں نبھائیے، یہاں بچوں سے بھی بہت پیار مت کرو، اور بچوں کو اپنا عادی بھی مت کرو۔ ہو یہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، یہ لوگوں کے جو دکھ ہے نا، وہ اسی وجہ سے انہوں نے ممبر کی بات کو مانا نہیں ہے۔ یا مکانوں سے ان کو خوب محبت دو، خوب پیار دو، حد سے مت بڑھو، ان کو اپنا عادی مت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم ان کے سروں پہ قائم رہو گے، اور ان کا خود کو بھی عادی مت کرو کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بیٹا پہلے جا رہا ہے یا باپ پہلے جا رہا ہے۔ تو غیر ضروری محبتیں مت پالو، محبتیں پالو بہت اچھی ہیں، پیار پالو بہت اچھا ہے، غلط نہیں، نبی کی بات مان کے۔ اگر اس میں کچھ ایسا اللہ نے رکھا ہوتا تو ضرور ہمارا نبی ہمیں بتا جاتا، لیکن نبی نے ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دی ہے۔ تو اس لیے یہاں سے تھوڑا سا دل کو، اس لیے تو وہاں ہمارے اتنے مکان نبی لگوا کے گئے، اور ضامن نبی خود ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخت ہمارے لگنے، ضمانت محمد مصطفیٰ کی ہے۔
آئیے ایک اور جوڑا سنیے اور پھر میں رخصت مانگتا ہوں. ٹھیک ہے جی, کافی ہو گیا. میرے بہت پیارے ساتھی, میں اصل میں ملتان سے سفر کر کے آیا ہوں نا. وہ سفر جو ہے نا, وہ کھانا وہاں اچھا ملتا ہے, نوکر چاکر ہیں گھر میں, ہر سہولت ہے, پر یہاں جب تک اچھے طریقے سے روحانی دربار نہ سجاؤں نا, اس وقت تک پھر لطف سفر نہیں پورا ہوتا. میں کہوں کہ یعنی یہاں روحانی دربار اچھا نہ لگے نا, تو پھر دل میں کمی رہ جاتی ہے کہ یار مبارک اتنا سفر بھی کیا اور سجنوں کو اتنی قیمتی بات تھی, آج تشریف لائے تھے تو یاد کروا دوں. یہ دو چار اور خوبصورت جوڑے سن لیجئے جو اجمالاً آ گئے ہیں, اور خود ہی فیصلہ فرما لیجئے گا, میں تشریح نہیں کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات. ایک جوڑا موت اور حیات کا جوڑا, ایک رہے گا تو دوسرا غائب, دوسرا آئے گا تو پہلا غائب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے اپنے رب کو. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم دنیا کی زندگی کو پکے ہو کے بیٹھ گئے ہو, تم یہیں پہ محبتیں پال کے بیٹھ گئے ہو, تم اسی کو مقدم رکھ لیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر. بنانے والا کہہ رہا ہے تم دنیا کو قابو بیٹھے ہو, میری بات سنو. والآخرۃ خیر وابقا. اس کو چھوڑو, آخرت اس سے بھی بہتر ہے, اس کو چھوڑو, وہاں آ جاؤ, یہاں رہنے کوئی نہیں دے گا, وہاں سے نکالے گا کوئی نہیں. ایک اس سے بہتر ہے, والآخرۃ خیر, آخرت اس سے بہتر ہے. میرے بھائیوں, یہ امتحان کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے, امتحان اچھا ہوتا ہے یا انعام اچھا ہوتا ہے؟ حق کے, بالکل حق کے. اگر ایمان والے ہیں اور تصدیق ہو گئی ہے اندر سے, تو پھر انعام کے لیے تیار ہو جائیے, کیونکہ اگر آپ کا اندر سے ایمان کلیئر ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے ایمان میں گڑبڑی نہیں ہے, تو انعام آپ کا منتظر ہے. یہ امتحان کا جہان ہے. یہ تو امتحان کا جہان ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس میں اتنے لطف اللہ نے رکھے ہیں. آپ صحیح بتائیے, یہ بھی میں کھانے وغیرہ کھا کے آیا ہوں, اور کیا رستے میں جامن اور برفیاں اور چائے اور مرغے اور بکرے اور گاجر اور مولی اور کھیرے اور پیاز اور مرچیں, اور مطلب کتنے ذائقے, آم اور انگور اور کیلا اور سیب. یہ تو میں امتحان دے رہا ہوں. نسری اور میٹھے اور شکر اور کیک اور بسکٹ اور جوسز, یہ تو ذرا امتحان ہے. اور بہاریں اور فضائیں اور پھول اور رنگ, یہ تو امتحان کا جہان جس نے اتنا خوبصورت سجا دیا ہے. اپنے دل سے پوچھئے, جب انعام دینے پہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ جو امتحان کو اتنے رنگ بخش سکتا ہے, وہ انعام دینے پہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں, انعام کے جہان کی طرف توجہ کیجیے. میں دعا کرتا ہوں میرا مالک کریم ہمیں اس امتحان سے نکال کے جلد از جلد اپنے کرم اور فضل اور رحمت کے ساتھ اپنے وقت کے اوپر انعام کے جہان میں داخل فرمائے. اور اس حالت میں کہ ہم ہر اس خبر کے ایمان رکھنے والے ہوں جو ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی ہے. اور روح اور جسم کے بعد جو یہ جوڑا تھا, آخری میں نے آپ کو بتایا, دنیا اور آخرت یہ بھی ایک جوڑا ہے, موت اور حیات یہ بھی ایک جوڑا ہے, سورج اور چاند یہ بھی ایک جوڑا, زمین اور آسمان یہ بھی ایک جوڑا, اور روح اور جسم یہ بھی ایک جوڑا. ابھی بہت سارے جوڑے رہ گئے ہیں. آپ خود قرآن پاک کی تلاوت فرمائیے گا, اور اگر فقیر کے ساتھ زندگی کی سلامتی کے ساتھ اگر کبھی موقع بنا تو آپ مجھے یاد کرائیے گا. قرآن پاک کے بہت سارے جوڑے ابھی رہتے ہیں جو بہت پیاری پیاری زندگی کی چیزوں کو آشکار کریں گے. انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سناؤں گا اگر زندگی نے وفا کیا تو. ورنہ یہ ہے کہ یہ جوڑے امانتاً لے جائیے. یہ فقیر کا یہ موضوع نہیں تھا, قدرتاً ماحول ایسا بنا, اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ راؤ صاحب کے بچے جو ہیں یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے, کیونکہ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ شب قدر جو ہے یہاں پہ ہے.
میں وہ پرانی مسجد کو جانتا ہوں, مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے حضرت کے فاتحہ کے لیے جانا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ شب قدر یہاں پہ ہے. تو اس گھر کے آپ کے اتنے پاس ہے, لہٰذا میں نے فوری طور پہ اس موضوع کا انتخاب کیا جس میں میکسیمم قرآنی آیات کی میں تلاوت کر سکتا تھا, تاکہ میں ان بزرگوں کے حق میں پیش کر کے اپنے محبت اور پیار کا اظہار کر سکوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو بھی صاحب دعا ہیں آخر میں, اچھا ادھر کول پہلے سننا فقیر آگے سادہ جی فقیر پہلے ادھر کول سننا کیسا سنے اسے بات. درود و سلام حضور دی ذات تے. اللہ